السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہادر اور حق گو لڑکے کا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ لڑکا جس نے حجاج بن یوسف جیسے جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے حق اور سچ گفتگو کی، وہ گفتگو جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک مرتبہ حجاج اپنے محل کی دریچہ میں نشست فرما تھا۔ عراق کے بعض سردار بھی حاضر تھے۔ ایک لڑکا جس کے بال اس کی کمر تک لٹک رہے تھے، اس نے فلک نما عمارت کو غور سے دیکھا، دائیں بائیں نظر کی اور بآواز بلند کہا، کیا اونچی اونچی زمینوں پر نشان بناتے ہو، بے فائدہ اور مضبوط قلعے بناتے ہو، اس خیال سے کہ ہمیشہ جیتے رہو گے؟ حجاج تکیہ لگائے بیٹھا تھا، یہ سن کر سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، لڑکے تو مجھے عقل مند اور ذہین معلوم ہوتا ہے، ادھر آ۔ وہ آیا تو کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا، کچھ پڑھو۔ لڑکے نے پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب کہ خدا کی مدد اور فتح آئی اور تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین سے فوج فوج نکلے جا رہے ہیں۔ حجاج: یدخلون پڑھو، یعنی داخل ہوتے ہیں۔ لڑکا: بے شک داخل ہی ہوتے ہیں، مگر تیرے عہد حکومت میں چونکہ لوگ نکلے جا رہے ہیں اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ حجاج: تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ لڑکے نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ ثقیف کے شیطان سے مخاطب ہوں۔ حجاج: تو دیوانہ ہے اور قابل علاج ہے۔ اچھا، امیر المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خدا حضرت علی پر رحمت کرے۔ حجاج: میری مراد عبد الملک بن مروان سے ہے۔ لڑکا: اس نے تو اتنے گناہ کیے ہیں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتے۔ حجاج: ذرا ہم بھی تو سنیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں۔ لڑکا: ان گناہوں کا ایک نمونہ تو یہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا، تو وہ ہے کہ غریب رعایا کا مال اور خون حلال سمجھتا ہے۔ حجاج نے مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا، اس گستاخ لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا، اس کی سزا قتل ہے کیونکہ اطاعت پذیر جماعت سے الگ ہو گیا۔ لڑکا: اے امیر، تیرے مصاحبوں سے تو تیرے بھائی فرعون کے مصائب اچھے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہیے۔ یہ کیسے مصائب ہیں؟ محض خوشامد کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے میرے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ حجاج نے یہ سوچ کر کہ ایک معصوم لڑکے کے قتل سے ممکن ہے سوزش عظیم نہ ہو جائے، نہ صرف اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا بلکہ اب خوف دلانے کے بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا، اے لڑکے، تہذیب سے گفتگو کر اور زبان کو بند کر جا، میں نے تیرے واسطے 4000 درہم کا حکم دے دیا۔ لڑکا: مجھے درہم و دام کی کوئی ضرورت نہیں، خدا تیرا منہ سفید اور تیرا ٹخنا اونچا کرے۔ حجاج نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا، امیر، ہم سے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ حجاج نے کہا، اس نے اس فقرے میں خدا تیرا منہ سفید کرے میرے لیے کوڑ کے مرض کی دوا کی ہے اور ٹخنا اونچا ہونے سے سولی لٹکنا مراد ہے۔ حجاج نے لڑکے سے کہا، ہم نے تیری نوخیزی پر رحم کیا اور تیری ذہانت و ذکاءت اور تیری جسارت و جرأت کی وجہ سے تیری خطا معاف کی ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے حجاج سے اور بھی باتیں کیں۔ اس کے چلے جانے پر اپنے مصاحبین سے کہا، خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں پایا اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جیسا کسی کو نہ پائے گا۔ آپ نے دیکھا اس لڑکے نے کتنی جرأت اور بہادری سے حق بات وقت کے حکمران کے سامنے کہی۔ حق بات کہنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے جس میں ہمت ہو اس کو موقع محل کے اعتبار سے صحیح اور حق بات کہہ دینی چاہیے، چھپانی نہیں چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔